نشانیوں کی بات نہیں کی، کیونکہ چھوٹی نشانیاں تو کائنات میں اتنے بے شمار ہے کہ بندہ اس کو گنتی میں نہیں لا سکتا۔ جو بڑی بڑی اپنے قدرت کی بڑی نشانیاں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، مٹی سے انسان کو بنا دینا قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ اس اللہ کے قدرت کا شاہکار ہے کہ نہیں ہے؟ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، ایک آیت، ایک نشانی۔ دوسری نشانی چھوڑ رہا ہوں، ذرا تیسری نشانی، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی قدرت کی نشانی، اتنے بڑے آسمان کو پیدا کیا، نشانی ہے کہ نہیں؟ زمینوں کو پیدا کیا، نشانی ہے کہ نہیں؟ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، گوشت کا وہی لوتڑا ہے، میں اس سے پشتو بول لیتا ہوں، میں اس سے اردو بول لیتا ہوں، میں اس سے عربی بول لیتا ہوں، آپ اپنے اپنی زبان اپنے اپنے بولی بول لیتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ اور وَأَلْوَانِكُمْ، کسی کو کیا رنگ دیا، کسی کو کیا روپ دیا، کسی کو کیا رنگ دیا، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ ہم نے خود کہا کہ اللہ مجھے ایسا بنا، کس نے بنایا؟ اس کی قدرت کی نشانی۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، راتوں کو سلانے والی ذات کون؟ سارے ڈاکٹروں کے سارے گولیاں کھا لو، اللہ نیند نہ دے تو کوئی نیند دے نہیں سکتا، سب کو سلاتا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، دن کو رزق کی تلاش میں نکالتا ہے، اللہ کی نشانی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بادلوں کا گرجنا، یہ بادلوں کا چمکنا اور یہ بارشوں کا اترنا کس کی قدرت ہے؟ کس کی قدرت کی نشانی ہے؟ وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اسی بارش کے پانی کے ذریعے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، بنجر زمین کو لہلہاتی فصلوں میں تبدیل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ اس کام کو اپنی کون سی قدرت کے ذریعے؟ بارش اور پانی کے ذریعے۔ درمیان میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ آسمان بغیر ستونوں کے کس کے حکم سے کھڑا ہے؟ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی بڑی اللہ نے بیان فرمائی، وَمِنْ آیَاتِهِ، میں اسی کو پڑھنے لگا ہوں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس اللہ کی قدرت کی نشانی کہ اس نے تمہارے ہی میں سے تمہارے لیے بیویوں کا انتظام اور بندوبست کر دیا۔ اب یا اللہ، یہ قدرت کی نشانی تو سامنے آ گئی، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ یہ ہماری کیا ضرورت پوری ہوگی اس سے؟ تو اللہ نے تین باتیں فرمائی، تین چیزیں اس رشتے کے لیے بہت اہم ہے۔ جس رشتے میں یہ تین چیزیں موجود ہے، خوش ترین انسان ہے، خوش بخت انسان ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دونوں یہ تینوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ بیوی اکے میاں کرے گا، میاں اکے بیوی کرے گا، تو پھر کسی بھی کوئی نہیں کرے، ہر ایک، کیونکہ آج ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، میرے دوسرے کے اوپر جو حقوق ہو اس کو میں اگر آرام سے نہیں لیتا، اس کو میں لڑ کر بھی لینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں یہ بھی تو سوچوں کہ جیسے میرے اس کے اوپر حق ہے، میرے پر بھی تو کسی کا حق ہے۔ آسان حل یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حق کے مطالبے کی بجائے اپنے حق کی ادائیگی کی کوشش کرے، تو سارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹا باپ کا حق ادا کر رہا ہے، باپ بیٹے کا حق ادا کر رہا ہے، بیٹی ماں کا حق ادا کر رہی ہے، بیوی خاوند کے حقوق ادا کر رہی ہے، خاوند بیوی کا حقوق ادا کر رہا ہے، مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔ اگر میں کہوں نہیں تو کرنا تو میرے ذمہ کوئی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ پھر جیسے آج کل تحریکیں بن گئے اور تنظیمیں بن گئے اور اپنے حقوق کے لیے مطالبے ہیں اور گھروں سے باہر نکلو اپنے حقوق کا حاصل کرو، بھائی گھر سے پہلے سوچ۔ تو اللہ نے کتنی چیزیں اس رشتے میں رکھی ہیں؟ تین چیزیں۔ نمبر ایک، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، رب تعالیٰ نے اس رشتے کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔
خاوند کو بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، بیوی کو خاوند کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ جہاں یہ دونوں رشتے سکون کا باعث بن جائے، میاں بیوی کے لیے سکون اور خاوند بیوی کے لیے اور بیوی خاوند کے لیے سکون کا ذریعہ، اور جہاں اس رشتے سے یہ سکون رخصت ہو جائے تو پھر وہ ٹائم گزارنا ہوتا ہے، پھر وہ رشتہ نہیں رہتا۔ دوسرا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ فرماتے ہیں رشتہ بنایا بھی میں نے، رشتہ جوڑا بھی میں نے، اور ان دونوں کے درمیان اگر یہ شرعی زندگی گزارے، سنت کی زندگی گزارے، اپنی زندگی کو نکاح کے وقت تقوی کے حصول کا ذریعہ اس نکاح کو بنائے اور اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لے، تو اس رشتے کے ذریعے میں ان دونوں کے دلوں میں محبتیں بھر دوں گا، حقیقی اور جو جائز اور جو نیکی والی محبت ہے، جس پر جتنا زیادہ اس محبت میں انسان آگے بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے ثواب اور اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ یہی محبت ہے جو میاں بیوی کی محبت ہے، کیونکہ اس رشتے میں اللہ نے محبت رکھی۔ اس لیے دونوں اپنے ایک دوسرے کے سامنے اپنے محبت کا اظہار کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتلا دیا، حضور کو تو یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ عائشہ اس وقت مجھ سے راضی ہے یا عائشہ اس وقت مجھ سے۔ اور تیسری چیز، وَرَحْمَةً، رب تعالیٰ نے اس رشتے میں غمخواری کو رکھا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ سکون، محبت اور غمخواری۔ اگر یہ تین چیزیں اس رشتے میں موجود ہے، سلام ہے اس بندے کو، اللہ نے اس کو زندگی کی بہت بڑی دولت عطا فرمائی۔ اگر نہیں ہے تو ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ باتیں